السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ملک کے مایہ ناز دانشور، تجزیہ کار اور کالم نگار ادریس ناز صاحب۔ تو چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر کے یہ حکومت معرض وجود میں آئی ہے، لیکن اب روز بروز مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ فاطمہ، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے۔ اصل میں یہ حکمرانوں کے لیے میرا جو پروگرام ہوتا ہے، یہ حکمرانوں کو غیرت دلانے میں تو ہم ناکام ہو گئے، ان کے لیے نہیں ہوتا، یہ پاکستانی عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، مڈل کلاس کا تو میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس دھرتی کا سینہ چیر کے باہر نکلے ہیں اور پوری زندگی اس دھرتی کا سینہ چیر کے اناج پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے میرا پروگرام ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کا سپوکس مین ہوں، ان لوگوں کا ترجمان ہوں جو پسے ہوئے لوگ ہیں۔ میں اس طبقے کا نمائندہ ہوں۔ وہ لوگ جن کے پاس لگژری گاڑی ہیں، عالی شان گھر ہیں، پوری دنیا میں جن کے محلات ہیں، جن کی اولادیں جو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے، میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں۔ اچھا فاطمہ، عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ اتفاق کی بات کہ عمران خان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا، اس میں سے سب سے بڑا چیلنج اس کو کرونا تھا۔ کرونا آیا، پوری دنیا کی معیشت جو تھی وہ تباہ ہو گئی۔ عمران خان کو اس صورتحال کا سامنا تھا، عمران خان کی گورنمنٹ کو۔ لیکن کمال کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے نالائق ٹیم ملی تھی نا، وہ عمران خان کو ملی تھی، جن کو پتہ ہی نہیں تھا حکومت کیسے چلانی ہے۔ اچھا، جو 22 لوگ دیے تھے، اسٹیبلشمنٹ جو دیتی ہے ہر دفعہ 22 لوگ، وہ جو 22 لوگ تھے انہوں نے تو اس ملک کو بھی تباہ کرنا ہوتا ہے اور حکومتوں کو بھی تباہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے، وہ ہر گورنمنٹ کو ملتے ہیں۔ عمران خان کو وہ بھی ملے جن میں فواد چودھری تھا، پرویز خسرو تھا، شاہ محمود قریشی، شیر رشید، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ جو 22 لوگ ہیں، زبیدہ جلال، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ 22 لوگ ہمیشہ ہر حکومت کو ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے ان کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے۔ فردوس عاشق امان وغیرہ سارے لوگ۔ عمران خان کی کیبنٹ میں بھی وہ 22 لوگ تھے۔ ان کا تو اس ملک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس ملک کی معیشت سے کچھ لینا دینا، غریب عوام سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب یہ لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں نا کہ جو کچھ کیا دھرا ہے وہ پچھلی حکومتوں کا ہے، تو ان کو شرم نہیں آتی؟ اب شاہ محمود قریشی جب آگے کہے گا کہ جو کچھ بھی ہے پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، تو اسے شرم نہیں آتی؟ پچھلی حکومتوں سے کیا مراد ہے؟ پچھلی حکومت میں تم نہیں تھے۔ جب فواد چودھری آگے کہتا ہے کہ جو کچھ کیا دھرا ہے یہ پچھلی حکومتوں کا، اسے شرم نہیں آتی؟ پچھلی حکومت میں وہ نہیں تھا۔ آپ غور کریں ان سب لوگوں پہ۔ فردوس عاشق امان جب کہے گی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا پچھلی حکومتوں کا ہے، تو اسے شرم نہیں آتی؟ پچھلی حکومتیں کون ہیں؟ یہ سب لوگ پرویز مشرف کے دور سے لے کر اب تک ہم انہیں دیکھتے آ رہے ہیں، ہر حکومت میں یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا۔ میں نے بتایا کرونا آ گیا، معیشت بری طرح لڑکھڑا گئی، کاروبار بند ہو گیا، ٹھپ ہو گئے، سڑکیں ویران ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جو مہنگائی کا طوفان اب عمران خان کے دور میں نہیں تھا، جس غربت اور افلاس کا سامنا لوگوں کو اب کرنا پڑ رہا ہے، عمران خان کے دور میں نہیں تھا۔ تب چیزیں آسمان کو پہنچتی نا، ان کی پرائس آسمان کو جاتی، پیٹرول مہنگا ہوتا، چیزیں مہنگی ہوتی، ہوئی مہنگی، لیکن اس قدر کبھی نہیں ہوا۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ 35 روپے پیٹرول یک لخت مہنگا ہو جائے۔ اور 35 روپے یہ انہوں نے ایک حرامزدگی کی ہے، جیسے ڈالر کے ساتھ نہیں کی تھی، 15 روپے ایک روز بڑھا دیا، اگلے دن پھر بڑھا دیا۔ تو یہ انہوں نے جو قسط وار انہوں نے 75-70 روپے کا ڈالر میں اضافہ کرنا نا، وہ لوگوں کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے فروری کے ابتدا میں ہی ڈالر جو ہے یہ 300 تک، 250 تک لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو قسطوں میں موت ہے، قسطوں میں موت، یہ قسطوں میں اضافہ نہیں ہے، یہ قسطوں میں موت ہے جو یہ پبلک میں بانٹ رہے ہیں، پاکستانی عوام میں بانٹ رہے ہیں۔ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم جیسے سفید پوش لوگ بیچارے اپنے یوٹیلٹی بلز ادا نہیں کر سکتے۔ بجلی کے نرخ اس قدر بڑھا دیے کہ دسمبر میں جو ہمیں بل آتا تھا نا، جون میں، مثال کے طور پر جس غریب آدمی کو جون میں 6,000 روپیہ بل آتا تھا، اب اسے اس دفعہ دسمبر میں 6,000 روپیہ آیا۔ اچھا، وہ سمجھتا ہے کہ بجلی نہیں بڑھی، اس کی قیمتیں نہیں بڑھی، اتنا بل تو مجھے پہلے آ رہا تھا۔ بابا یہ تو سوچو، تب تم 4 پنکھے چلاتے تھے گھر میں، اب ایک لائٹ جل رہی ہے اور اس پہ 6,000 روپیہ بل دے رہے ہو۔ تو ذرا غور کریں نا آپ کہ کس قدر مہنگائی ہوئی ہے اور آگے کیا ہوگا۔ آگے کیا ہوگا؟ اچھا، گیس ہمیں مل نہیں رہی اور گیس پہ جو ہم بل دے رہے ہیں، آپ ذرا سوچے تو الامان الافیس۔
پیٹرول پمپ جو گرایا میں نے کہا کہ یہ صرف 35 روپے ایک دن میں بڑھایا نا, دن کی روشنی میں. ہمیشہ رات کو 12 بجے یہ پیٹرول پمپ گرایا جاتا تھا, اس دفعہ دن 11 بجے. تو یہ حکومت اس قدر بے شرموں کا ٹولہ ہے کہ انہوں نے تو اس بات کا بھی دھیان نہیں رکھا کہ پبلک کی جیبوں پہ جو چوری کرنی ہے, اس کے ساتھ ڈکیتی کرنی ہے, وہ رات کے اندھیرے میں کرنی ہے. انہوں نے دن 11 بجے ڈاکہ ڈالا ہے. خیر, جو آپ نے سوال کیا کہ یہ لوگ آئے تھے مہنگائی مارچ کر کے عمران خان کے خلاف, میں نے کہا کہ عمران خان کو, میں نے کبھی بھی عمران خان کو یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے کر دیے. میں اس بارے میں اپنے جو 70 پروگراموں میں بتا چکا ہوں, کبھی نہیں لی, کبھی کسی کی بھی نہیں لی. لیکن عمران خان کے دور میں یہ مہنگائی نہیں تھی, حالانکہ 2 سال اسے کورونا جو تھا اسے بھگتنا پڑا. اس کے باوجود اس کی پالیسی, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس جو مخلص لوگ تھے جن میں اسد عمر جیسے لوگ, ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معیشت کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے. اس کے باوجود بیڑا غرق نہیں ہوا اس ملک کا. انہوں نے عمران خان کے خلاف مہنگائی مارچ کیا. بلاول بھٹو کراچی سے نکلے ٹرین میں, محترمہ مریم صاحبہ اور جناب وہ کیا نام ہے ان کا, نکے میاں صاحب, وہ لاہور سے نکلے, حمزہ شباز شریف. انہوں نے مہنگائی مارچ کیا اور سارا راستہ تقریریں کرتے آئے. بلاول بھٹو اس نے کہا کہ میں حکومت گرا کے آؤں گا, عدم اعتماد پیش کی, کامیاب ہو گئی, عمران خان کی حکومت جاتی رہی. اب پاکستانی عوام سوچے, میں نے پہلے کہا کہ میں ان بے غیرتوں کے لیے پروگرام نہیں کرتا کہ انہیں شرم آ جائے حکمرانوں کو. ان کو سمجھ آنی نہیں, کبھی بھی نہیں آنی. ان کا اس پبلک کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم نے IMF کے پیسوں سے, یہودیوں کے پیسوں سے الیکشن لڑنا ہوتا ہے. اربوں خربوں روپیہ ایک بندے نے خرچ کرنا ہے اور پھر انہوں نے برسر اقتدار آ جانا ہے. تو یہ تو میرا مخاطب نہیں, میرا مخاطب ہے پاکستان کے عوام کہ میرے بہنوں اور بھائیوں, آپ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ جن لوگوں نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیا تھا, آپ لوگ سوچتے کیوں نہیں, وہ کس حد تک بے غیرت ہیں؟ آپ ان سے پوچھتے نہیں کہ بھائی آپ نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیا تھا, اب آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر عمران میں کیا برائی تھی؟ آپ اسے اس کی مدت پوری کرنے دیتے. آپ نے جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا, جمہوریت کو تباہ کر دیا ہے. آپ نے اسے 5 سال پورے نہیں کرنے دیے, اس کا ٹرنیور پورا نہیں ہونے دیا. آپ نے اسے نکالا کہ یہ بندہ مہنگائی کر رہا ہے. اب ایک ہی ایلیگیشن تھا نا, مجھے بتائیں کہ ابھی تک گوگل پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے نا, لوگ ریکارڈ نکالیں کہ عمران خان کے خلاف ان کا ایک ہی ایلیگیشن تھا کہ اس نے چیزیں مہنگی کر دی ہیں, اس نے غریبوں کو مار دی ہے. مہنگائی مارچ انہوں نے کیا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ فرق ہوگی لوٹ گئی ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. توشہ خانہ تب نہیں تھا, یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں. تب ایک ہی ایجنڈے پر یہ گھر سے نکلے تھے, لوگوں کو نکالا تھا کہ یہ اس نے چیزیں مہنگی کر دی, اس نے مہنگائی کر دیا ہے, ہم نے لوگوں کو سستی چیزیں لے کے دینی ہے. اور لوگوں نے پھر امید باندھ لی, جیسے ہر دفعہ ہم گھگو گھوڑے بن کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آس اور امید باندھ لیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سستی چیزیں دینی ہیں. خیر, حکومت تبدیل ہوئی, اور جیسے ہی تبدیل ہوئی اس کے بعد 1 مہینے میں انہوں نے جسے یہ کڑے فیصلے کہتے تھے, اور بی بی کو تو شرم ہی نہیں آتی تھی نا, مریم کو پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو وہ تقریر کر رہی ہوتی تھی, اور پھر لوگوں نے مزہ چکھایا انہیں, وہ ساری ضمنی سیٹیں ہارے, پھر وہ ایسی عبرت ناک شکست ہوئی ان کو پنجاب میں کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ لوگ کیا ہوتے ہیں. اب جب انتخابات ہو گئے تو مسلم لیگ نون ذرا سوچے, ان کے پتلے جلائے جائیں گے, ان کے کینڈیڈیٹ کو چھتر پڑیں گے, لتر پڑیں گے, ان کو لوگ چھترول کریں گے, ان کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے, ان پہ پھول نہیں, پتیاں نہیں چھاور کریں گے. اب یہ کہیں, اور جس کسی نے بھی وہ پوسٹ لائی ہے کہ میاں نواز شریف کو کسی طریقے سے آپ آنے تو دیں پاکستان, وہ پاکستان آئے, ذرا وہ گوال منڈی نکل کے تو دیکھیں, گوال منڈی جو ان کا اپنا حلقہ ہے, ذرا دیکھیں وہاں کے عوام ان کے ساتھ حشر کیا کرتے ہیں. پورے پاکستان میں ذرا نواز شریف نکلے. اس وقت جو عوام ہے پاکستان کے عوام, ان بیچاروں کا جو حال کر دیا ہے, اسے کہیں اسحاق ڈار سے کہ ذرا آئے گوال منڈی کا دورہ کرے, باہر وہاں بیٹھ کے ناشتہ کر جائے. بھائی ان کا اپنا گھر ہے نا, تو گوال منڈی آ کے ناشتہ کرے ذرا پبلک میں بیٹھ کے, یہ ڈرامے بازی کر کے دکھائیں ذرا. یہ اب بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کیا کہے گا یا کیا کرے گا, بات یہ نہیں ہے کہ شیخ رشید جیسا گھٹیا آدمی اب وہ کیا کرے گا, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ لوگ جب مہنگائی کے خلاف بات کرتے ہیں, خدا کی قسم مجھے دکھ ہوتا ہے. وہ میں نے سنایا تھا نا, 100 مرتبہ سنایا ہے کہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ جب کوئی جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جھوٹا آدمی سچ بولنے لگ گیا ہے. آپ کو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ اب سچ جو ہے وہ جھوٹوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے, ان کے ہتھے لگے, اب سچ کی خیر نہیں. تو یہ لوگ جب غریب کی بات کرتے ہیں, جب یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی مہنگائی کر رہے ہیں. یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ایموشنز کو, ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ استعمال میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب ہماری بات غریب کی بات کرتے ہیں, ایکچولی غریب کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو انہوں نے غریبوں کو لوٹنے کے 100 ڈھنگ نکالے ہوئے ہیں.
अच्छा, इमरान खान था, उसने भी इस मुल्क को लूटा और बेदर्दी के साथ लूटा। उसे नहीं पता था फराग होगी, उसकी खातून बुशरा बीबी और उस्मान बज़दार वगैरह क्या कर रहे हैं, उससे पहले जहांगीर तरीन और अलीम खान क्या कर रहे थे पंजाब में, सब पता है इमरान खान को। इमरान खान उस चोरी का हिस्सा था, उस डाके का हिस्सा था। अब शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने मुकदमात खत्म कर लिए, उसके बेटे उसके दामाद सब दनाते फिर रहे हैं। मरियम बीबी के मुकदमात, अब सिर्फ नवाज शरीफ रह गया उस फैमिली में, उसके जैसे ही पाकिस्तान आएंगे उसके भी मुकदमात खत्म हो जाएंगे। तो तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अफसोस किस बात का, अब देखो ना, बीबी आई है, उन्होंने हर एमपीए से कहा था कि 2-2 हजार बंदे लाने हैं मेरे इस्तकबाल के लिए, तो वहां 2000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। भाई एक एमपीए की ड्यूटी थी ना कि 2-2 हजार बंदे लाने हैं। झांसी की रानी को ये था कि जब मैं लाहौर उतरूंगी तो मैं इमाम खमीनी बन के उतरूंगी, मैं मुहतरमा बेनजीर भट्टो बन गई हूं, मेरा इस्तकबाल वैसे होगा जैसे मुहतरमा का हुआ था। अपनी शक्लें देखो और मुहतरमा के साथ तकाबुल करते हो। मुहतरमा बेनजीर भट्टो ने इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ तो किया है, उन्होंने तो सर्व किया, अपनी जान तक दी। तुम लोगों ने किया मां स्वाय इसके। वो बीबी जो कहा करती थी कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में कहीं मेरा 3 मरले का घर नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो उनके लिए लोगों ने मुस्तरद नहीं कर दिया। वही लोग हैं जिनके मुफादात उनसे वाबस्ता थे। एयरपोर्ट पर लोग नहीं गए उनकी कॉल पे, कहीं नजर ही नहीं आई बीबी। कहीं नजर आया आपको उसका जुलूस के इतने लोग हो गए थे और इतनी बड़ी रैली थी बीबी? उन्होंने शर्म के मारे वो तस्वीरें अपलोड नहीं की, वीडियोज नहीं दिखाई कि क्या दिखाते लोगों को। तो पाकिस्तानी अवाम इनसे तंग आ चुके हैं, इनका लाहौर इनसे तंग आ चुका है। इसीलिए कहा कि बीबी ग्वालमंड ही आके दिखाए ना, वहां नाश्ता करे बीबी आके, मरियम बीबी, इन्हें पता चलेगा कि लोगों के साथ जो इन्होंने किया है। इनको शर्म आनी चाहिए। महंगाई में लोग पिस गए हैं, हमारी बस हो गई है। वो जो उसने एक जुमला बोला था, इमरान खान ने शायद बोला कि अब बां बां हो गई है, खुदा की कसम अब बां बां हो गई है। इनको एक मर्तबा जरूर सोचना होगा, वरना इनकी कब्रें भी पाकिस्तान में नहीं बन सकेंगी। अगर इन्होंने महंगाई को ना रोका, लोगों को रिलीफ ना दिया, हकीकी मानों में रिलीफ ना दिया, और ये जो कड़े फैसले ना ये बेगैरत लोग अपने लिए करें, अब इनको मराद छोड़ना होगी। अगर इन्होंने अपनी मराद ना छोड़ी, गरीबों पे बोझ डालते रहे जैसे अब डाल रहे हैं, अभी तक डाल रहे हैं, तो इनकी कब्रें भी पाकिस्तान में नहीं बन सकेंगी। ये बात मेरी लिख लें आप। थैंक यू सर आपकी राय के लिए। नाजरीन, आपने हमारे सीनियर तज्जियाकार की बातें सुनी। उम्मीद है आपको मामलात को समझने में मदद मिली होगी। अपनी होस्ट फातिमा सलीम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।